اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی۔ تو آج کے تھمبنیل سے آپ سب کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ کیا چیز ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رمضان میں ہم لوگ اپنی روٹین کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کبھی کبھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم اور انرجی کو کیسے مینیج کریں، لیکن کچھ چینجز کے ساتھ آپ اپنے دن کے کاموں اور اپنی عبادت کے درمیان بیلنس بنا سکتے ہیں۔ پہلے مجھے بھی یہ سب کافی چیلنجنگ لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ طریقے میں نے سیکھے ہیں جو مجھے کافی ہیلپ فل رہتے ہیں۔ اللہم صلی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے ڈیلی انٹینشنز کو سیٹ کریں۔ مجھے رمضان میں پروڈکٹیو رہنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو مدد کرتی ہے وہ ڈیلی انٹینشنز کو سیٹ کرنا ہے۔ سحری سے لے کے فجر کے بعد میں تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے لیے پلاننگ کرتی ہوں۔ میں اپنی ڈائری میں کچھ امپورٹنٹ کام لکھ لیتی ہوں جو مجھے دن میں کرنے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ اسپریچول گولز بھی سیٹ کرتی ہوں، جیسے کہ قرآن کے کتنے پیجز پڑھنے ہیں۔ اگر میں پورا نہیں پڑھ سکتی تو ایٹ لیسٹ ٹرائی کرتی ہوں کہ 1 یا 2 پیج ضرور پڑھوں۔ اس طرح سے جب میں کلیئر انٹینشن سیٹ کرتی ہوں تو میں کافی فوکس کر پاتی ہوں، اور جو کام میں نے اپنی ڈائری میں لکھے ہوتے ہیں جب میں پورے کر لیتی ہوں اور اس پہ ٹک لگاتی ہوں تو مجھے بہت سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے۔ آپ رمضان پلانر بنا سکتے ہیں، سمپل نوٹ بک پر بھی یہ سب چیزیں لکھ سکتے ہیں جو آپ کو اپنے دن میں اسکیجول بنانے میں کافی ہیلپ کرے گا، اور یہ اپنے دن کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے۔ اللہم صلی علی۔ اپنے جو ڈیلی کے ٹاسک ہیں ان کو پرائیورٹائز کریں۔ رمضان کے دوران انرجی ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، اس لیے اپنے کاموں کو پرائیورٹائز کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ضروری کام جو ہیں وہ دن کے اس حصے میں کروں جب میرے میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، جو کہ اکثر سحری کے بعد ہوتی ہے۔ اس وقت میں اپنے بڑے کاموں کو پرائیورٹائز کرتی ہوں، یا وہ کام جو زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، چاہے وہ میرے گھر کے کام ہوں یا باہر کے ہوں۔ دن میں صرف 3 کاموں کو فوکس کریں، اور میں ان کاموں کو ٹاپ 3 ٹاسک کہتی ہوں۔ اس طرح میں اپنا ورک لوڈ مینیج کر لیتی ہوں بنا اوور ویلمڈ ہوئے۔ اللہم۔ ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا رمضان میں اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے دن کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں ڈیوائڈ کرتی ہوں۔ سحری کے بعد سے لے کے ظہر تک کے ٹائم کا یوز کرتی ہوں اپنی اسپریچول ایکٹیویٹیز میں، جیسے کہ قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، نماز پڑھنا، اور تھوڑے لائٹ کام کرتی ہوں۔ ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے وقت تک تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت جو انرجی لیول ہے وہ تھوڑا لو ہو جاتا ہے۔ پھر عصر کے بعد کچھ چھوٹے موٹے کاموں کو ریپ کرتی ہوں جو افطار سے پہلے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے کاموں کا ریئلسٹک ٹائم فریم سیٹ کریں تاکہ آپ اپنے آپ پر زیادہ پریشر نہ ڈالیں۔ اللہم صلی علی۔ رمضان میں تھوڑا ریسٹ لینا بھی پروڈکٹیوٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پاور نیپس لینے سے انرجی کافی ری بوسٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دن میں کبھی تھکاوٹ محسوس ہو تو 20 to 30 منٹس کا پاور نیپ لیں، اور ایسا کرنے سے آپ فریش ہو جائیں گے، اور جو باقی کا دن ہے، جو باقی کے آپ کے ٹاسک ہیں، ان پہ بہت اچھے سے فوکس کر پائیں گے۔ اگر آپ اچھی نیپ لینا چاہتے ہو تو یہ وقت ظہر کے بعد ہوتا ہے یا مڈ آفٹرنون میں ہوتا ہے، تاکہ جب آپ نیپ لے کر اٹھیں تو آپ کافی فریش فیل کریں، اور آگے جو کام ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکیں، کیونکہ اس کے بعد پھر افطاری بنانی ہوتی ہے، اور افطاری کے بعد بھی کافی چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی۔ روزے کی ٹائم پہ تو ہم لوگ کھا پی نہیں سکتے، مگر جب ہم سحری کرتے ہیں یا افطاری کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ پانی کے گلاس ضرور پیا کریں، اور اگر ہم لوگ ہائیڈریٹڈ رہیں گے تو اپنی انرجی کو بھی مینٹین رکھ سکیں گے۔ اور سحری کے لیے آپ کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جس میں فائبر اور پروٹین ہو، جس سے آپ کو زیادہ دیر تک انرجی ملتی رہے۔ اور افطار کے وقت کھجور اور پانی سے روزہ کھولنا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بہت ہیوی کھانا کھانے سے آپ سلگش محسوس کر سکتے ہیں۔ افطاری سے لے کر سحری کے دوران تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، کوشش کریں کہ اس میں بہت زیادہ پانی پئیں۔ ویسے تو ہمارا کیفین انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور افطاری کے بعد فوراً سے دل کرتا ہے کہ ہم لوگ چائے پئیں، مگر اگر ہم لوگ رمضان میں اپنا کیفین انٹیک کم کر دیں گے تو ہم لوگ کافی ہائیڈریٹڈ فیل کریں گے، کیونکہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہونے کی وجہ ایک کیفین بھی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی۔ رمضان صرف فزیکل پروڈکٹیوٹی کے لیے نہیں بلکہ اسپریچول گروتھ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ جب بھی اپنے کاموں سے بریک لیتے ہیں تو اس ٹائم میں آپ لوگ اسپریچول ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس ٹائم پہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اذکار پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اسلامک لیکچر سن سکتے ہیں۔ عبادت اور دنیا کے کاموں کے درمیان بیلنس بنانا رمضان کو زیادہ میننگ فل بناتا ہے۔ اللہم صلی علی۔ روزہ رکھنے سے ہماری مینٹل ہیلتھ فوکس پر بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے مائنڈ کو کام رکھنا بہت ضروری ہے۔
اکثر بھوک کی وجہ سے بھی کبھی کبھی موڈ یا کنسنٹریشن پر اثر آتا ہے، لیکن مینٹل کلیئرٹی پریکٹس سے آ سکتی ہے۔ اپنے دن کے کاموں سے تھوڑا سا دور ہو کر اپنے مائنڈ کو فریش کریں۔ کبھی تھوڑی سی واک کر لیں یا 1 یا 2 منٹ کے لیے سائلنس میں ریفلیکشن کریں، اس سے آپ کا ذہن ٹھیک سے کام کرے گا۔ فاسٹنگ کا ریوارڈ یاد رکھنا آپ کو زیادہ موٹیویٹڈ اور ڈریون رکھے گا۔ اللہم صلی علی۔ رمضان ٹیم ورک کا وقت ہوتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا کام پر۔ اگر آپ کے پاس فیملی ممبرس ہیں یا کو ورکرس ہیں تو ان سے ہیلپ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریاں شیئر کریں یا کوئی کام کسی اور کے حوالے کریں تاکہ آپ کا جو ورک لوڈ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے۔ آپ سب نے اکثر میرے ولاگس میں دیکھا ہوگا کہ میں بچوں کی ہیلپ لیتی ہوں، اور جب میرے ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں تو وہ بھی میری بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے کو ورکرس یا فیملی ممبرس سپورٹیو ہوں گے تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کافی پازیٹیو رہے گا۔ آپ بنا تھکے ہر کام پہ بہت اچھے طریقے سے فوکس کر پائیں گے اور اپنے انوائرمنٹ کو بہت اچھا اور پازیٹیو بنا سکیں گے۔ اللہم صلی علی۔ تو یہ تھیں کچھ ٹپس جو مجھے رمضان کے دوران پروڈکٹیو رہنے میں کافی ہیلپ کرتی ہیں۔ آپ اپنے دن کی انٹینشن سیٹ کریں، اپنے ٹاسک کو پرائیورٹائز کریں، پاور نیپس لیں اور ساتھ ساتھ ہائیڈریشن کا بھی خیال رکھیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے اسپرچل پروڈکٹیوٹی کو بھی نظر میں رکھیں اور اپنے مائنڈ اور باڈی کو بھی بیلنس میں رکھیں۔ آئی ہوپ یہ ٹپس آپ کی بھی ہیلپ کریں گی جیسے میری ہیلپ کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی۔ تو آج کی ٹپس تو ہو گئیں پروڈکٹیو رہنے کے لیے رمضان میں۔ اس کے بعد جو ہے آج مجھے گھی بھی بنانا تھا، اور افطاری کے لیے آج مجھے کچھ نہیں بنانا تھا کیونکہ جو کل میں نے کھانا بنایا تھا وہ تھوڑا پڑا ہوا تھا، اور ویسے بھی فریج میں الحمدللہ اتنا کچھ پڑا ہوا تھا، تو میرا یہ دل تھا آج کہ ہم لوگ جو پہلے کھانا پڑا ہے اس کو ختم کریں، اس کے بعد میں کوئی چیز بناؤں۔ اور ویسے بھی جب سبھی گھر پہ ہوتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ڈفرینٹ ڈشز بناؤں، مگر جب اکیلی ہوتی ہوں تو پھر دل کرتا ہے جو پڑا ہوا ہے اسی پہ گزارا کروں۔ پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ سبھی آج جلدی آ جائیں گے، تو اس وجہ سے میں نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی تھی، صرف جو کھانا پڑا ہوا تھا وہ تھا اور سموسے بیک کیے تھے۔ آپ سب کے رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ اور جو آپ لوگوں کی سحری کی روٹین ہے اور افطار کے بعد کی روٹین ہے وہ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے رمضان جو ہیں اس دفعہ کافی چھوٹے ہیں، کافی چھوٹا روزہ ہے ہم لوگوں کا، ورنہ ایک ٹائم تک کہ ہم لوگ رات 10 بجے تک بھی روزہ کھولتے تھے۔ تو اس سال جو ہے روزے ہم لوگ 6 بجے تک کھول رہے ہیں۔ آج کا جو روزہ تھا وہ 6:20 پہ ہم نے کھولا ہے، مگر 1-2 دن میں ہمارا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے گا، 1 گھنٹہ آگے چلا جائے گا، کیونکہ ونٹرز میں کیا ہوتا ہے 1 گھنٹہ ہمارا پیچھے جاتا ہے ڈے لائٹ سیونگ کے لیے۔ اللہم صلی علی۔ تو گھی بنانے کی ریسیپی تو میں نے کافی دفعہ آپ سب سے شیئر کی ہے، مگر جو میرا ولاگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا جو میرے چینل پہ نیو آئے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ گھی کیسے بنتا ہے، تو یہاں پہ میں نے بٹر لے لیا تھا۔ پہلے میں نے بٹر کو میلٹ کر لیا تھا ہائی فلیم پہ، اس کے بعد لو فلیم پہ میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک کہ یہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ مگر جب آپ گھی بنائیں تو میک شیور کریں کہ گیلا چمچ بالکل بھی اس کے اندر نہ جائے یا اس میں کوئی پانی کی چھینٹ نہ جائے۔ اللہم صلی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔